للہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج ہم میرے بھائیوں جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمارا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مفہوم دیکھیں گے، اس کی تفسیر دیکھیں گے، اس کی تشریح کریں گے کہ اصل میں جس الہ کا ہم اقرار کر رہے ہیں اور جس کا ہم انکار کر رہے ہیں اس الہ کی صفات کیا ہے۔ جب ہم اس الہ کی صفات کا ہمیں علم ہو گیا، اس کلمے کا ہمیں علم ہو گیا، تو ہمارے جو عقیدہ توحید کی خرابیاں ہیں وہ سب ایٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ ہم نے اس کلمے کو ثواب کے لیے استعمال کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے اس کلمے کو ہماری یاد دہانی کے لیے دین کی بنیاد قرار دیا ہے کہ ان کو ریمائنڈر ہوتا رہے، یاد دہانی ہوتی رہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ کی صفات علماء کرام کے زبانی ہم سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنیے گا۔ اور جن نے بنایا سر چوٹے، پہلا تو یہ جملہ الہ کی ہے، سادہ زبان بیان کریے کیونکہ معبود کرتا اور پھر اتنے گل گول مول ہو جاتی۔ الہ ہوا جنہوں آدمی اپنی مشکلات پکارے، میرے بارے سمجھے نا اوکھی بنے کہ میں انہوں آواز دینا تو میرے حالات جانتا، یعنی طاقت ہے وہ میری نہ غیبی مدد ہی کہہ سکتا، انہوں وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا جو مرضی ہے تباہ ہو چکا، وہ دا الہ عربی زبان انہیں اللہ تو سوائے الہ من لیا۔ یہ مقام نہ نبی دا، نہ کسی امام دا، نہ پھر کوئی مدد نہیں دینا، نہ کسی نے بدلی پکارنا جائز ہے۔ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک، پروردگار وہ ہمارا معبود ہے۔ معبود وہ کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، پروردگار وہ ہمارا معبود ہے۔ معبود وہ ہستی ہوتی ہے جو مشکل کشا ہو، جو حاجت روا ہو، پریشانیوں میں جس کے حضور پیش ہوا جاتا ہے، اور وہ سہاروں کا محتاج نہیں ہوتا، وہ آؤٹ آف دا وے آتا ہے، حیران کر دیتا ہے اور بالکل اسباب کے بغیر وہ کام کر دیتا ہے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ اس کو راضی رکھنے کے لیے زمانہ قدیم سے انسانوں کا یہ تصور ہے، اس کی پرستش کی جاتی، اس لیے کہ وہ اتنا بلند ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس کا حق بنتا ہے۔ تو نماز اپنی رسول پاک کو حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ آپ کا مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے، معبود کون ہوتا ہے، نفع اور نقصان کا مالک کون ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو نفع اور نقصان کا مالک ہے، اوپر والی آیات کو ذہن میں رکھیں کہ اسی کو تم پکارو، جن کو تم نے شریک سمجھ لیا ہے، جن کو تم اللہ کے ساتھ پکارتے ہو، وہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آنے والے وقت تک کے لیے اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا کہ آپ انہیں بتا دیں کہ میں یعنی رسول اللہ تمہارے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ توجہ کیجیے آیت نمبر۔ آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور علماء کرام کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی، کیونکہ یہ کلمہ جو ہے یہ ہمیں یاد دہانی کے لیے کہ ہمارا عقیدہ توحید ٹھیک رہے۔ اگر ہم اس کلمے کے ہمیں ایمان ہے، عقیدہ ہے، تو ہم کسی اور ہستی کو اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا، اپنا مددگار نہیں بنا سکتے۔ اگر ہم اس کلمے کو عقیدہ رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے اگر ہم نے کسی اور ہستی کو مددگار بنا لیا، مشکل کشا بنا لیا، اگر ہم زبان سے کہیں یا نہ کہیں کہ وہ الہ ہے یا نہیں ہے، آپ نے وہ اتھارٹی اس کو دی اللہ کے برابر کر دیا اس کو، ٹھیک ہے، کسی کو آپ نے مشکل کشا بنا لیا، وہ سمجھو آپ نے اسے اپنا الہ بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ اپنے کلمے کے مفہوم کو سمجھیں اور اس پہ ثابت قدم رہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس پہ آپ غور و فکر کریں۔ ہدایت کا اختیار اللہ پاک کے پاس ہے، ہمارا کام ہے آپ کو ریمائنڈر کرانا، یاد دہانی کرانا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔